السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ فروخ اور آج جی چاہا کہ ہم بھی اپنے خیالات کا اظہار کر دیں ایک عام عوام ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ آج کل ٹی وی کے اوپر جو گڈی بازی پتنگ بازی چل رہی ہے اس کے اندر عام عوام، میں اپنی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں اپنی عوام کی تربیت کر رہا ہوں، مجھے ووٹ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، یہ بہاولپور کی عوام ہمارے ساتھ ہے، ادھر کی عوام ہمارے ساتھ ہے، نواز شریف ادھر بڑی عوام سے محبت کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے، ہمیں، کیونکہ پچھلے کال تھے کہ ہر انسان کے اوپر حکومت کرنے والا ہے، ہم جیسے لوگوں کے اوپر حکومت کرنے والے لوگ ہم جیسے ہی آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم بھی صحیح نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر کے بڑے، جو ایک وزیر اعظم بنتا ہے، ملک کا ایک صدر جو بنتا ہے، وہ ہمارا بڑا ہی ہے نا، ہم اسے کیا کہہ کے بلا رہے ہیں؟ ایک حکمران جو چلا گیا اور ایک حکمران جو آ گیا، کسی نے کسی کو جوتا پالش والا بنا دیا، کسی نے تلوے چاٹنے والا بنا دیا، کسی نے پٹواری بنا دیا، کسی نے کہہ دیا جی کہ وہ نیازی تھا۔ پھر اس کے بعد جس طرح کی ٹک ٹاکس بنتے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں، یہ ایک عجیب ماحول ہے، مجھے سمجھ نہیں لگتا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ایک ٹک ٹاک چل رہا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ ٹک ٹاکرز جائیں گے، وہ ٹک ٹاکس بنائیں گے تو عوام کو پتہ چلے گا جی کہ عمران خان کتنا مشہور ہے، شہباز شریف کتنا مشہور ہے اور نواز شریف کتنا مشہور ہے، زرداری کتنا مشہور ہے۔ میں بڑی حیران ہوں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے دعوے، آپ کے بنائی ہوئی چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ آپ اگر ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ہوں، جسے آپ کہتے ہیں نا عوام کی تربیت کر رہا ہوں، میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہوں، آپ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میرے لیے تو عدالتیں کبھی نہیں کھلتی، آپ کے لیے کھل جاتی ہیں، عدالتیں کھل جاتی ہیں، آپ کو فیصلے بھی مل جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ڈیسائیڈ کیا آپ وزیر اعظم بنیں گے، آپ نے 22 سال دو کیے اور وزیر اعظم بن گئے، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ سارا پیسہ ملک میں لے کر آئیں گے، آپ کے ایک دستخط سے اگر 3 کروڑ روپیہ مل سکتا ہے نا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ کے احتجاج میں شامل ہونے والے لوگ مر گئے، آپ ان کے لیے پیسے جوڑ کر ان کے گھر 1 کروڑ روپیہ دینے کے بجائے نا، ملک کے لیے سارے قرضہ اکٹھا کر کے ملک کا قرضہ اتار دیں اور آرام سے 2-4 سال 2-4 بری کی حکومت کریں، آئیں اکٹھے 20-25 سال کے لیے وزیر اعظم بن کر بیٹھیں، لیکن ایسے نہ بیٹھیں۔ جب آپ کے دور حکومت تھا تب بھی ہم نے دیکھا پیٹرول کدھر گیا، کھانے کے لیے کیا ملا، کم از کم وہ چور اتنے تو تھے کہ اگر وہ کھاتے تھے تو وہ کم از کم انسان کے، ایک عام انسان کے منہ میں کچھ نوالا جانے دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس گاڑی میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں، ہمارے پاس کھانا پکانے کے لیے تیل نہیں، پھر اس کے بعد ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ ہم جہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے تنخواہیں بڑھائی نہیں جاتی۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ہر ادارے کا سربراہ آپ کا تلوہ چاٹنے والا شخص ہے۔ ہمارے گھر تو کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آتا، ایک دن ہمارے 1 مہینہ بجلی کا بل نہ جمع ہو تو ہمیں تو جرمانہ ٹھکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا جب آپ نے کہا کہ فوجی دعویٰ کیا جائے، آپ پھینک دیں جی، بجلی کے بل جلا دیں، ٹیکس نہ جمع کروائیں، تب آپ کے اوپر کوئی غداری نہیں ہوئی تھی؟ قسم سے میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ قانون، جو آئین ہمیں اتنی طاقت دیتا ہے کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں، ہمیں یہ بات کہنے کی آزادی ہے، تو ہم آپ لوگوں کے خلاف جا کے کیس درج کروا دیں ملک کے ساتھ غداری کے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ سب لوگ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کی پہلی پیورٹی، میں ہر ایک پولیٹیشین کا نام لیتی ہوں اس میں، کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ ایک شخص نے آ کر کہہ دیا جو آج وزیر اعظم ہے کہ جب پچھلے وزیر اعظم نے یہ حرکت کی تھی اس لیے میں نے اپنے بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ کر دیا کہ اب ہمیں پیٹرول 180 روپے کا دینا ہی پڑے گا، کیونکہ پچھلے وزیر اعظم کی کچھ غلطیاں ہیں۔ مجھے بتائیں ہم لوگوں کی کیا غلطی ہیں، ہم آپ کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ اور مجھے نفرت ہے اپنے میڈیا کے صحافی دوستوں کے ساتھ بھی جو ٹینڈے کی طرح بکتے ہیں، جنہیں یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ کام، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے سم ٹائم کہ یہ لوگ بیٹھ کے مہنگائی کے اوپر بات کر رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی ریٹ کیا ہے، ایک عام انسان کس طرح زندگی گزار رہا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب عمران خان سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ سڑکوں میں نکلتے تو ضرور ہیں، اپنا ٹیلی فون نمبر اصلی نکالیں۔ آپ وہ فیک کالز جو بیٹھ کر وزیر اعظم ہونے کے دور میں کرتے تھے نا، اس سے باہر نکلیں، ٹویٹر سے باہر نکلیں۔ عام انسان کی زندگی بڑی سخت ہے، وہ جو راوی کا پل آپ توڑ گئے وہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہم سے بچے نیچے گر جاتے ہیں، وہ خبریں نہیں چلتی۔ ایک زینب کا کیس جب نکل کر باہر آیا، روز کئی زینب وہاں پہ ویسے ہی اسی طرح مرتی ہیں، کہیں نہیں ہوتا۔ یہ مجھے لگتا ہے سب کی مفاد کی جنگ ہے، ہر انسان اپنے مفاد کے دائرے میں رہ کر بک رہا ہے اور لوگوں کو بیچ رہا ہے۔
آپ کو لگتا ہے کہ اس بار پھر آپ ووٹ لے کر آئیں گے اور آپ کو دے دیا جائے گا اس ملک کے اوپر راج کرنے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے ایک پہلی بغاوت کی شروعات ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں ایسے وزیر اعظم چاہیے، ایسے گورنر چاہیے، ایسے کیا کہتے ہیں چیف منسٹرز چاہیے جو آئیں اور آ کر ہمارے مسئلوں کو حل نہ کریں، ایک دوسرے کی سناتے رہیں۔ آپ جو اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے اس میں آپ نے کیا کیا، اب آنے والے کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں یہی سنا رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے یہ کیا تھا ہم نے یہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ایک سکون چاہیے، ایٹ لیسٹ جو ہم دن کی شروعات کرتے ہیں اس دن کی شروعات میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم پورے مہینے کا خرچہ چلا لیں گے۔ اب ہم اگر 4 نوکریاں بھی کریں تو ہم اپنے بچوں کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے۔ سیدھی اور صاف ستھری بات ہے کہ آپ جیسے پولیٹیشین جو ہمارے ووٹ سے آتے ہیں، آج وہ میں نے کل پوسٹ دیکھی تھی، شہباز شریف جا کے غریبوں کو چوم رہا ہے۔ واہ، مجھے پتا ہے گھر جا کے کیسے نائد ہوئیں گے، میرے فون کے اندر سب کے نمبر موجود ہیں، لیکن مزے کی بات ہے کہ میں کسی کو ڈائل بھی کروں تو کسی نے فون نہیں اٹھانا، کیونکہ ہماری تو بساط نہیں، ہم تو وہ ووٹر ہیں جن کو آپ نے اچیو کر لیا، دیٹس اٹ، فنش۔ یہ عمران خان صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ سب کے بڑے ہی اچھے لیڈر ہیں، سب کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنا اصلی نمبر لوگوں کو دیں، وہ آپ کو فون کر کے بتائیں ان کے ساتھ کیا مسئلے ہیں۔ آپ تو لوگوں کو بلاک کر دیتے ہیں۔ نواز شریف، زرداری، ان کے تو نمبر کہیں جا نہیں سکتے۔ اگر بیوروکریٹس نے ہی ملک چلانا ہے، بیوروکریٹس ہی آپ لوگوں کے سامنے جوڑ توڑ کر دیں، آپ ان کو ملک دے دیں، وہ آپ سے بہتر چلا لیں گے، اپنا کاروبار چلائیں گے، شاید غریب کھانا کھا کے بھی سوئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دسترخوان لگیں تو ایک غریب لائن میں کھڑا ہو کے وہ ایک روٹی اور ایک دال لے کے جائے۔ اس غریب کی زندگی میں اور بہت سارے مسئلے ہیں جو آپ لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔